अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल है, बेंच बन रहे हैं, टूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ आज होता रहा, और ये ड्रामा तो लगता है चलता ही रहेगा। और हम अपने अंदरूनी मसाइल में इस तरीके से उलझ गए हैं कि खित्ते में और बैन अवी सतह पर जो अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं, उससे शायद हम इतने वाकिफ़ नहीं हैं। तो मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं, उस पर जो सियासी तबसरे हैं, ख़बरें हैं, वो तो आप सुन ही रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसी जो ख़बरें या ऐसी डेवलपमेंट्स भी शेयर की जाएँ, जो ख़ित्ते में हो रही हैं, जो इंटरनेशनल सतह पे हो रही हैं, जिसका डेफ़िनेटली पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज तज़किरा करेंगे कि कैसे भारत और जो हमारे देरीना जो दोस्त अरब ममालिक हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात अब कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि माज़ी में अगर जैसे सऊदी अरब, यूएई या जो बाकी अरब ममालिक थे, वो भारत के साथ जब भी बातचीत करते या ताल्लुकात की बात होती, तो उसमें जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है या पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को बहुत हद तक सामने रखते थे। इनफैक्ट ये कहा जाए कि कई सालों तक इन ममालिक ने अगर भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं किया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, वो यकसर बदल गई है। हालात इस तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि ये तो बात हमें पता ही है कि अब वो पुराने वाली बात नहीं रही कि अगर सऊदी अरब जो है, वो हमारे कहने के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात को किस तरह से आगे लेके चलना चाहता है, वो हमारी बात मानेगा। और इनफैक्ट ये ममालिक जो हैं, और दुनिया में निज़ाम ऐसे ही चलता है कि अब हर मुल्क जो है वो अपने मफादात जो है वो पहले देखता है। ये जो उम्मा की हम बात करते हैं, ये बस बातों की हद तक की है। और इसी वजह से जो भारत है, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी मंडी है, और मुआशी मंडी है, और बहुत से जो ममालिक हैं, बल्कि सारे ममालिक हैं, उनके मफादात जो हैं अब भारत के साथ वो अलाइन है। चले मुआशी एतबार से तो चीज़ें अब हो ही रही थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के एतबार से भी इन ममालिक के दरमियान ख़ास करके भारत और जो हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं, इनके दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो जो अभी डेवलपमेंट हुई है हाल ही में, और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, और जो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी है, इनके दरमियान बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हुआ है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और इसकी जो बाकायदा मंजूरी है, वो 2 रोज़ पहले जो सऊदी फर्मारवा हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक काबीना का उनका इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कई और जो मुआहदे हैं उनकी मंजूरी दी। लेकिन एक जो मुआहदा जिसकी सऊदी काबीना ने मंजूरी दी है, वो मुआहदा है जो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी है और भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उनके दरमियान मुआहदे की। वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि जो उन्होंने अप्रूवल दी है, और वो अग्रीमेंट है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें लिखा है कि जो कैबिनेट ने अप्रूविंग अ कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन द प्रेसिडेंसी ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया and the research and analysis wing of the Republic of India in combating terrorism and its financing. हमारे मीडिया में ज़ाहिर है कि इस खबर के बारे में बहुत ज़्यादा तज़किरा नहीं हुआ और किसी ने ज़िक्र भी नहीं किया। उसकी वजह यही है कि हम अपने अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं उनमें इतना घिरे हुए हैं, और ये जो खबर है मेरे एतबार से तो बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप देखें कि ये जो मुआहदा हुआ है भारत की जो खुफिया एजेंसी है और जो सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी है, इनके दरमियान, इसका मकसद वो क्या कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें कोऑपरेट करना, और जो इसकी फाइनेंसिंग है। अब ये क्यों एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि हमेशा आप याद रखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वैसे तो बहुत से मसाइल हैं। कश्मीर ज़ाहिर है कि अपनी जगह पे है, बाकी मामलात हैं, लेकिन भारत का जो नुक्ता नज़र है, ये जो भारत का पर्सपेक्टिव है, वो कहता है कि भारत के अंदर जो भी दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए, या कश्मीर के अंदर जो भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुईं, उसमें वो इल्ज़ाम आयद करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और कि पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी या जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, भारत का ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान उनकी पुष्ट पनाही करता है, और ये जो ग्रुप हैं
وہ بھارت کے اندر جو بدامنی پھیلا رہے ہیں. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ بھارت اور جو سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی ہے ان کے درمیان دہشت گردی اور ان کی جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کا معاہدہ ہونا یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھارت اور جو سعودی عرب وہ ایک لحاظ سے ایک پیج پر ہیں when it comes to ٹیررزم. اور خاص کر کے اگر کشمیر کے اندر بھی بات کریں اور یہ جو تمام جو معاملات ہیں تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ معاشی اعتبار سے تو چلیں ٹھیک ہے اکنامک کوآپریشن اگر دونوں ممالک کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے سرونگ اور جو ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں آفیسرز ہیں وہ ابھی بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک پورا ایک ٹریننگ کا ایک اگریمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ پھر سعودی عرب کا یہ معاہدہ ہونا بھارتی خفیہ ایجنسی را کے تحت کے ساتھ، سو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو خطے کی جو سچویشن ہے جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہے کہ ماضی میں ہم اگر تکیہ کرتے تھے اپنے دوست ممالک خاص کر کے جو عرب مسلم ممالک ہیں کہ وہ اہم جو پاکستان جن کو سمجھتا ہے کہ ہمارے کور انٹرسٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا، اب وہ حالات نہیں رہے. مثلا اس کی ایک بہت بڑی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو اس کے بعد پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا اور پاکستان نے کوشش کی کہ بھارت کے اس اقدام کو انٹرنیشنل سطح پہ چیلنج کیا جائے، ملٹی لیٹرل فورمز پہ بھی اور انفرادی سطح پر بھی جو اہم دنیا کے ممالک ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے، اور خاص کر کے پاکستان کے جو دوست مسلم ممالک ہیں ان کا بھی ان کی مدد بھی لی جائے تاکہ وہ بھارت پر وہ کسی قسم کا دباؤ ڈال سکیں یا اپنے گڈ آفیسز استعمال کر سکیں کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں. لیکن پاکستان کی بھرپور کوشش کے باوجود اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا جس سے سعودیز بڑے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان کی خواہش تھی کہ 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہ اس پر ایک OIC وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے. لیکن جو سعودی عرب ہے اس نے وہ اجلاس نہیں بلایا، اور پاکستان چاہتا تھا کہ ایکسکلوسیو ڈسکشن کشمیر کے اوپر ہو، لیکن سعودی عرب نے وہ اجلاس بالکل بھی نہیں بلایا. اور حالانکہ اگر اجلاس وہ بلا بھی لیا جاتا تو اس سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہ پڑتا، صرف یہ ہے کہ ایک سمبولکلی پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹکلی ایک سکسیس ہوتی کہ دیکھیں جی ہم نے بھارت کا یہ جو اقدام ہے اس کو OIC کے پلیٹ فارم پہ چیلنج کیا اور OIC کے تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن سعودی عرب نے وہ OIC کا جو خصوصی اجلاس ہے وہ بالکل نہیں بلایا، بلکہ اس کے برعکس جب سعودی عرب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہو رہا تھا تو پاکستان نے پچھلے سال ہی مارچ میں میزبانی کی OIC کا ایک خصوصی اجلاس ہوا، لیکن وہ تھا افغانستان کے اوپر سعودی عرب کو اجلاس بلانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جہاں پر کشمیر کے اوپر بات کرنی تھی اس حوالے سے انہوں نے وہ اجلاس نہیں بلایا. تو میسج جو تھا وہ پاکستان کے لیے بڑے واضح تھا کہ اب کشمیر کے معاملے پر کم از کم جو ماضی میں آپ پاکستان سے ایک توقع رکھتے تھے جو سعودی عرب اور جو UAE کی طرف سے پاکستان کے لیے پیغام تھا کہ پاکستان جو ہمارے سے ماضی میں توقع رکھتا تھا کہ ہم کھل کر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر، اب وہ اس طرح سے نہیں کریں گے. ہاں ہم اپنے گڈ آفیسز استعمال کریں گے، ہم اگر آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی مدد فراہم کر سکتے ہیں، جو انہوں نے ماضی میں خاص کر کے UAE نے کی بھی، جو لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ کو جنگ بندی نظر آ رہی ہے، کچھ اور معاملات کے اوپر جو ایک پیش رفت ہو رہی تھی اور وہ اس میں مرکزی کردار ادا کیا UAE نے، کیونکہ UAE نے فیسیلیٹیٹ کروایا ڈائلاگ بٹوین جو اس وقت کے پاکستان کے DGIS تھے جنرل فیض حمید اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے بھارت کے اجت ڈوول ان کے درمیان. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلکلی بھارت کو ناراض تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات کروا سکتے ہیں. انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے ابھی اس کو سعودی عرب سے اور UAE سے پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے IMF کا پروگرام بحال کروانا ہے. تو مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ کم از کم جو UAE ہے وہ جہاں پر پیسے دینے کے لیے تو تیار ہے،
لیکن وہ پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ ایک یہ شرط بھی عائد کر رہا ہے کہ پیسے آپ کو ہم تب دیں گے کہ آپ بھارت کے ساتھ جو ہیں اپنے تعلقات کو وہ بہتر کریں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ کیسے اب ہمارے جو دوست مسلم ممالک ہیں جس میں سعودی عرب اور یو اے ای شامل ہیں، وہ ہمیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب آپ کشمیر کے معاملے کو بھول کر آگے بڑھیں اور یہ 5 اگست 2019 کا جو بھی بھارت نے سٹیپ لیا تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے بھارت نے سری نگر کے اندر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی بلائی جس میں یو اے ای اور جو عرب ممالک کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، جس میں اگین پاکستان کو ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ سعودی عرب اور جو عرب ممالک کے انویسٹرز ہیں یا یہ ممالک اب بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو یو اے ای کے انویسٹرز جب وہاں پر انہوں نے شرکت کی اس انویسٹمنٹ کانفرنس میں، تو پاکستان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ برملا یو اے ای کے امبیسڈر کو بلاتا اور ان کو ڈیمارش کرتے، انہوں نے خاموش احتجاج کیا۔ اور جب وہ میں نے خبر بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ خبر بھی نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ ان کو تھا کہ اس سے یو اے ای کے جو حکام ہیں، جو ان کی حکومت ہے، ہم سے ناراض ہوگی، اور کیونکہ ہماری ڈپینڈنسی ہے ناٹ جسٹ کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے پاکستانی وہاں پر کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی وہاں پر رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ ایک طرف ہم اپنے اندرونی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف خطے کے اندر یہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ وہ سعودی عرب، وہ باقی دنیا کے مسلم ممالک جو ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان کی سائڈ پہ کھڑا ہوتے تھے اور وہ بھارت کو بالکل گھاس نہیں ڈالتے تھے، آج وہ چیزیں یکسر بدل رہی ہیں۔ اس میں پاکستان کے لیے بہت کلیئر انڈیکیشن ہے، بہت بڑے پاکستان کے لیے میسیجز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے میں مدد ملے تو تب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں اس بدلتی صورتحال کے اندر کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ بہرحال یہ چیز آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی آئی ایم شیور کہ پاکستان کی جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کی نظر میں تو ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ یہ سعودی عرب اور جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی جو پاکستان کے ریلیونٹ جہاں پہ لوگ ہیں اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس کی امپلیکیشن پاکستان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔